غزوہ حنین۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں دو قبیلے بنی حوازن اور بنی ثقیف رہا کرتے تھے، جو بڑے بہادر اور جنگجو تھے۔ جب انہیں مسلمانوں کی پے در پے کامیابیوں کا حال معلوم ہوا تو اس خوف سے کہ مبادا مسلمان اس طرف بھی حملہ آور ہوں، انہوں نے ایک عظیم الشان لشکر جمع کیا اور اپنے مقام سے حرکت کر کے وادی اوتاس میں پڑاؤ ڈال لیا۔ بعض تجربے کاروں نے روکنا بھی چاہا کہ یہ پیش از مرگ واویلا کیوں کر رہے ہو، مگر اسلام کی عداوت اس درجہ شعلہ فشاں تھی کہ کسی کی بات سننا ان کو گوارا نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ بنی حوازن آمادہ پیکار ہیں اور ان قریب مدینہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12,000 جانثاروں کا لشکر لے کر ان کی سرکوبی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس فوج کے علم بردار حسب دستور حضرت علی علیہ السلام تھے۔ جب اسلامی لشکر حنین کے مقام پر پہنچا تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے لشکر کی کثرت دیکھ کر گھمنڈ پیدا ہو گیا اور کہنے لگے، آج ہماری قوت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں کا اپنی فوج کی عددی برتری پر بھروسہ کر کے فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، لہٰذا مسلمانوں پر خدا کی طرف سے یہ تازیانہ عبرت لگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو اچانک دشمن کی ان ٹولیوں نے جو اطراف کی پہاڑی گھاٹیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی تیر اندازی شروع کر دی کہ مسلمان تیروں کی بارش سے بدحواس ہو گئے، اور اس ناگہانی تیر بارانی سے ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مہاجرین و انصار کے سوا تمام لشکر میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ اس خطرناک صورتحال اور نازک گھڑی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار برابر آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے اور تلوار ہاتھ میں لے کر یہ رجس پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنگ حنین کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہ گئے تھے وہ یہ تھے: علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام، ابو سفیان ابن حارث ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، عبداللہ ابن زبیر ابن عبد المطلب علیہ السلام، زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو قتادہ حنین کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ حنین کے روز جب مسلمان پسپا ہو کر بھاگے تو میں بھی ان کے ساتھ بھاگا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ابن خطاب بھی بھاگنے والوں میں ہیں۔ جنگ حنین میں مسلمانوں کی اپنی کثرت تعداد پر غرور کے انجام میں شکست اور پھر فتح و نصرت کا حال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں ذکر فرمایا ہے کہ بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے، پھر اللہ نے اپنی تسکین اتاری اپنے رسول پر اور مسلمانوں پر، اور وہ لشکر اتارے جو تم نے نہ دیکھے، اور کافروں کو عذاب دیا، اور منکروں کی یہی سزا ہے۔